14 سالہ حمزہ رات کو دیر تک سوچوں میں گم رہا۔ وہ کس نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا؟ وہ اس بات کو جاننا چاہتا تھا جس میں لکھی گئی ہزاروں کتابیں، اخبار، رسالے بڑے سے گھر کے ایک بوسیدہ حصے میں بنے ہوئے کمرے میں موجود تھی۔ یہ کمرہ کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ دوپہر میں جب گھر کے تمام افراد آرام کر رہے تھے تب حمزہ اس کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کی چابی اسے اسٹور میں پرانی چابیوں کے کچھے سے ملی تھی۔ کمرے میں کئی الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ لکڑی کی میز پر کچھ ڈائریاں موجود تھیں۔ ہر چیز پر گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ کمرے کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سال ہر سال سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ حمزہ نے وہاں سے کچھ کتابیں اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن کتابوں کی عبارت اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ یہ کتابیں کسی ایسی زبان میں تحریر تھیں جسے وہ نہیں سمجھتا تھا۔ آہت تھک کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن صبح دادا اپنے معمولات میں مشغول تھے۔ جب حمزہ ان کے کمرے میں داخل ہوا اس نے دادا سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا تو دادا نے پوری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا، میرے والد یعنی تمہارے پردادا اردو عرب کا شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے اتنا بڑا کتب خانہ بنایا، پھر رفتہ رفتہ قوم سے ان کی قومی زبان چھین لی گئی۔ قوم کو قومی زبان اردو کے بجائے انگریزی پڑھنے پر مجبور کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب قومی زبان کی جگہ انگریزی نام کی ایک اجنبی زبان بچے پر تھوپی گئی تو یہ تعلیم سے بھاگنے لگے۔ قائد اعظم نے اردو زبان کو قومی زبان قرار دیا تھا، لیکن ہمیں آزاد پاکستان دینے والے دور اندیش رہنما کی بات نہ مان کر ان کی توہین کی گئی۔ وطن دشمنوں کا مقصد پورا ہو گیا۔ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں سب نے اپنی اپنی قومی زبان میں اپنے بچوں کا تعلیم دی۔ چین، جرمنی، روس، برطانیہ، فرانس، امریکہ وغیرہ کسی نے اپنے بچوں کو غیر ملکی زبان میں تعلیم نہیں دی۔ دل روتا ہے یہاں انگریزی کے خنجر سے اردو کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ادھر موبائل فون نے اردو رسم و خط کو ختم کرنے کی ٹھان لی، یعنی اردو کو بھی انگریزی حروف میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک انگریز فلسفی نے یہ بات یوں کہی، زبان ختم کرنے کے لیے کسی کتب خانے کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں، رسم الخط بدل دینا کافی ہے۔ اردو بگاڑنے اخبار اور ٹی وی چینل برابر کی شریک ہے۔ اگر یہی حال رہا تو رفتہ رفتہ ایک دن اردو زبان کا رسم الخط مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور قوم رومن رسم الخط استعمال کرتے ہوئے اپنی شناخت کھو کر اپنی روشن تاریخ سے بیگانہ ہو جائے گی۔ ضرورت کے تحت انگریزی ضرور بس سیکھو، لیکن اپنی تہذیب اور ثقافت کو ختم نہ کرو۔ حمزہ بڑے غور سے یہ حیرت انگیز اور افسوسناک حقائق سن رہا تھا۔ دادا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حمزہ بھی اپنی شانت کھونے پر رنجیدہ تھا۔ غم میں ڈوبی دادا کی باتیں سن کر اس نے عہد کیا کہ وہ اردو کو مرنے نہیں دے گا، کیونکہ اردو ہی ہماری پہچان ہے۔ دادا نے اسے بتایا کہ وہ اردو زبان کا حقیقی خط جانتے ہیں۔ حمزہ کی فرمائش پر دادا نے وعدہ کیا کہ وہ اسے اردو پڑھنا اور لکھنا سکھائیں گے۔ حمزہ نے ایک پرانی چابی دادا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ دادا اس چابی کو ہزاروں میں پہچان سکتے تھے۔ یہ کتب خانے کی چابی تھی۔ اگلے دن دادا اور حمزہ اس کمرے میں صفائی کر رہے تھے۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی شاہت اور اپنی طرح سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔